إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھلائی کے کسی بھی عمل کو اور نیکی کے کسی بھی کام کو تم حقیر اور معمولی مت سمجھو، یہاں تک کہ اگر تم ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اور ہنسی خوشی اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو اسے بھی حقیر اور معمولی مت جانو. بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار کذالک. جنت تم میں سے کسی ایک انسان سے اتنے قریب ہے جیسے تمہارے جوتے کا تسمہ تم سے بہت نزدیک اور قریب میں ہے، اور اسی طرح سے جہنم بھی تم سے اتنے نزدیک ہے جیسے تمہارے جوتے کا تسمہ تم سے بہت قریب اور بہت نزدیک ہے. یہ جنت اور جہنم کی قربت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جنت تم میں سے کسی ایک انسان سے اتنا قریب ہے کہ جیسے جوتے کا تسمہ ہمیشہ انسان کی گرفت میں اور اس کی پہنچ کے دائرے میں ہوتا ہے. کہا کہ اسی طرح سے جنت بھی تم میں سے ہر انسان سے بہت قریب ہے، اور یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے کہ وہ ہر انسان سے اس قدر قریب ہے جیسے انسان کے اپنے جوتے کا فیتا اور اس کا تسمہ اس سے بہت قریب ہوا کرتا ہے. آپ اس بارے میں غور کریں کہ یہ جو قربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جنت بھی تم سے بہت قریب ہے اور جہنم بھی تم سے بہت قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے
جو اسے یا تو جنت تک پہنچانے والا عمل ہے یا پھر اسے جہنم تک لے جانے والا عمل ہے۔ اپنے عمل کے ذریعہ انسان خود کو کبھی جنت سے قریب کرتا ہے اور کبھی خود کو جہنم سے قریب کرتا ہے۔ یہ اس کے اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت کبھی کبھی انسان جنت تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور اس کے یہی اعمال ہیں جن کی بدولت وہ کبھی کبھی جہنم کی تک رسائی اور اس کی قربت حاصل کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المرء لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة، وان المرء لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا۔ کہا کہ انسان اللہ کو خوش کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ایسی بات بولتا ہے جس کے بارے میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا، جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسرا انسان ایک بات کرتا ہے اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی، اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ کیا بول رہا ہے، کیا بات زبان سے ادا کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کے نیچے اور جہنم کی تہ میں 70 سال کی مسافت میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ ایک بات انسان بولتا ہے، اس بات کی حقیقت اور اس کی خطرناکی کا ادراک نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ باتیں دونوں انسان نے کیا، ایک انسان نے بھلائی کی بات کیا، اس بات نے اس کو جنت کا راستہ دکھایا، دوسرے انسان نے شر اور برائی کی بات کہی، وہ بات کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بات بولی انسان نے، ایک بات کہی انسان نے، اور اس بات کا یہ اثر مرتب کیا اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی پر، کہ یا تو اسے جنت کے قریب پہنچایا یا پھر جہنم کے ڈگر پر اسے ڈال دیا۔ آپ اس بات پر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو ایک دوسری روایت میں جسے احمد اور ترمذی وغیرہ میں بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن لا یزلن بالمرء حتی یہلکنہ۔ کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، معمولی معمولی گناہوں کو حقیر مت سمجھو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ گناہ چھوٹا چھوٹا دھیرے دھیرے انسان کے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں، اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور یہ چھوٹے چھوٹے تصورات جو آپ دماغ میں قائم کرتے ہو، یہ اکٹھا ہو کر کے پہاڑ کی مانند اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ انسان کو ہلاکت اور تباہی کے دہانے میں داخل کر دیتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہیں جنہیں انسان اہمیت نہیں دیتا۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ سفر میں نکلے، راستے میں گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ان میں سے ایک آدمی ایک لکڑی لایا، دوسرا آدمی دوسری لکڑی لایا، تیسرا آدمی تیسری لکڑی لایا، ایک ایک لکڑیاں لانے کے بعد لکڑیوں کا گٹھر جمع کر دیا اور پھر اس کو جلایا اور کھانا پکایا، کھانا تیار ہو گیا بغیر کسی مشقت کے۔ ایک لکڑی لایا ایک انسان، ایک لکڑی سے تو کھانا نہیں بنتا، ایک لکڑی سے انسان کا ایندھن تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک کے بعد دیگرے، ایک یہ لایا، دوسرا یہ لایا، تیسرا وہ لایا۔ یہی حال انسان کے گناہوں کا ہے۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، ایک ایک گناہ کو معمولی سمجھتے ہوئے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں نے اس میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں تو زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ ہاں بھی اور بات ہے کہ فجر کی نماز میں سو جاتا ہوں، نہیں آتا۔ میں نے کہا کس کی بے ایمانی کیا، کس کا جان، ارے انہوں نے فلاں کے بارے میں غلط بات کہہ دیا، تھوڑی سی غیبت کر لی تو اس سے کیا ہو گیا۔ آپ گناہوں کو جس طرح سے معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، جس تصور کے ساتھ آپ گناہوں کو پے در پے لقمہ تر سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے میرے دوستو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک سجدے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے
اللہ رب العالمین نے ابلیس کو راندۂ درگاہ بنا دیا، اسے قیامت تک رہتی انسانیت کے لیے عبرت کا نشانہ اور عبرت کی علامت قرار دے دیا۔ اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم کی مخالفت کیا، ایک حکم کی نافرمانی کی، انہیں جنت کی نعمتوں سے نکال کر دنیا کی آزمائشوں میں دھکیل دیا گیا۔ ایک غلطی، ایک گناہ اور ایک نافرمانی کی سزا اللہ رب العالمین نے جب پکڑ لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت چھڑانے والی نہیں رہ گئی۔ اور اسی طرح سے ایک نیکی جس کی اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، ایک بھلائی کا کام اللہ رب العالمین کو اچھا لگ جائے تو پھر اس نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے جنت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے حکم پر اعتراض کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کو بس کریے کی تو کیا ہے، اور ہم نے کیا گناہ کیا، ہماری زندگی میں کون سا گناہ ہے۔ کبھی یہ فرصت نہیں ملتی کہ سنجیدگی سے بیٹھ کر تنہائی میں غور کیا جائے کہ ہماری زندگی کا جو 24 گھنٹے کا وقفہ ہے، ان اوقات کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کتنے کام کرتے ہیں اور زندگی میں کتنے اعمال رب العالمین کی نافرمانی کے ہم انجام دیتے ہیں، کبھی اس پر غور کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہاں، یہ دعویٰ ضرور ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم کون سے غلط کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن میرے دوستو سنیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع سے 50 سواروں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس محاذ کے ایک مقام پر متعین کیا تھا، جسے اس زمانے میں جبل عینین کہا جاتا تھا۔ بعد میں جب یہ لشکر متعین کیا گیا تو اب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اسے جبل الرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تیر اندازوں کا پہاڑ۔ وہ جو نقشہ ہے جنگ احد کا، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھیں کہ یہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر احد کا پہاڑ ہے، جو تقریباً 5 سے 6 میٹر تک لمبا اور 1000 فٹ سے زیادہ اونچا ہے، اور سامنے کفار قریش کا لشکر ہے، اور ادھر بائیں ہاتھ پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے درہ کہا جاتا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ اگر ہم ان سے لڑنے میں مشغول ہوئے تو ادھر سے دشمنوں کا لشکر کراس کر کے ہم پر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس خدشے سے محفوظ رہنے کے لیے ان 50 سواروں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں متعین کیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم ہارے یا جیتے، فتح ہمیں ملے یا شکست سے ہم دوچار ہو، تم کسی بھی صورت میں اپنا محاذ نہیں چھوڑنا۔ ابو داؤد کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ مگر جب مسلمانوں نے میدان مار لیا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا کیا، تو اس محاذ پر کھڑے اور ڈیوٹی پر متعین اصحاب میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہیں، اب دشمن مغلوب ہو کر کے میدان سے بھاگ چکا ہے، اس لیے جب مسلمانوں کی جیت ہو چکی ہے اور ہمارے دوسرے بھائی مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہیں، اس لیے ہمیں چل کر کے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور مال غنیمت سمیٹنے میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔ ان کے کمانڈر نے لاکھ روکنے کی کوشش کی مگر 10 کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ٹھہرا، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ کو اللہ رب العالمین نے شکست میں تبدیل کر دیا۔ وہ فتح جو چند لمحے پہلے مسلمان حاصل کر چکے تھے، اللہ رب العالمین نے ایک مخالفت کی وجہ سے اسے چھین لیا، اور نتیجے میں 70 سے زیادہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا لقمہ بن جانا پڑا۔ آخر یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک غلطی، آپ کہتے ہیں نا کہ میں کچھ نہیں کرتا، میں صرف ایک معمولی بات میرے پاس ہے، یہ ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی مخالفت کیا تھا، 70 جانیں قربان ہو گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معصیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جیتا ہوا میدان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال دیا۔ صرف ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم تھا، ٹھہرے تو
لیکن وہاں لمبا وقفہ تک ٹھہرنا چاہیے تھا، وہاں سے اترنے میں جلد بازی کر گئے۔ نتیجہ نکلا کہ اصحاب نبی جو شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چوٹ آئی، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، اور دوسری چوٹیں آپ کے بدن کو لاحق ہوئی۔ یہ اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ آپ کہتے ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ سنیں اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ کہا حنین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، تمہاری تعداد کی زیادتی تمہیں بہت اچھی لگنے لگی، اور بعض لوگوں نے کہا، سب نے نہیں کہا، بعض لوگوں نے کہا لن نغلب اليوم من قلہ، قلت تعداد کی وجہ سے آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، قلت تعداد کی وجہ سے آج دشمن ہم کو زیر نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا میرے دوستو؟ وہ حوازن کے تیر انداز جن کے تیر کبھی خطا نہیں کرتے تھے، وہ اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے کہ سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، سب لوگ میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، افررتم یوم حنین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکر۔ کہا کہ اے برا بن عازب، تم لوگ حنین کے دن اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے، آپ ثابت قدم رہے تھے، اور اسی ثابت قدمی کی حالت میں حارث بن عبد المطلب آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ نے عباس بن عبد المطلب کو بلایا اور کہا کہ عباس کی آواز بہت بلند تھی، بہت جوہری الصوت انسان تھے، کہا کہ عباس بلاؤ تم بیعت عقبہ اولیٰ والوں کو، آواز دی، آواز ان کے کانوں تک پہنچی، سب لوگ پلٹے، کہا کہ بلاؤ اصحاب بیعت رضوان کو، وہ لوگ سنے پلٹ کر آئے، کہا بلاؤ بدر میں شریک صحابہ کرام کو، جس نے آواز سنی سب لوگ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے اکٹھا ہوئے۔ اور پھر وہ تفصیل ہے مارکے کی، سر دست جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو دل میں ایک ادنا سی غلطی، ایک ادنا سی گناہ کا شائبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ آج ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ آج پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری تعداد 10,000 ہے اور دشمنوں کی تعداد 3,000 ہے۔ اب یہ قلت تعداد آج ختم ہو چکی ہے، ورنہ خیبر میں ابھی ہم نے لڑا تھا تو ہماری تعداد 3,000 تھی، تو دشمنوں کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن آج 2 سال کے بعد اب ہم قلت تعداد کا شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات وہ بھول گئے، یہ بات ان کے ذہن سے پھسل گئی کہ مسلمانوں کو جو کامیابی اور مسلمانوں کو جو نصرت اور فتح حاصل ہوتی ہے وہ تعداد کی وجہ سے نہیں، افراد کی کمی اور ذاتی کی وجہ سے نہیں، وہ رب العالمین کی نصرت اور اس کے توکل کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ اور جب مسلمانوں نے یہ بات بھلایا تو فوراً اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دیا۔ کون سی بڑی غلطی کی تھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے، ہمارے پاس کیا پایا جاتا، ہم تو بس اللہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے کیا کیا؟ آپ سوچیں اور غور کریں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا، پکڑ کر اسے باندھ دیا، باندھنے کے بعد اسے رکھ چھوڑا، اسے نہ دانا دیا نہ پانی دیا، بھوک کی بے تابی کا شکار ہو کر اور شدت بھوک سے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دیا۔ اس ایک جان کی پرواہ میرے رب کو اس قدر زیادہ ہوئی کہ اس نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ ایک بلی کی جان لینے کی وجہ سے، ایک بلی کی پیٹ اور اس کی بھوک کو نہ مٹانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر ایک دوسری بدکار عورت، ایک زناکار اور بدکار عورت جو صحرا میں بے آب و گیا راستے میں پیاسی چل رہی تھی، شدت پیاس سے نڈھال ہوئی جا رہی تھی، راستے میں کنواں پڑا، کنویں میں اتری،
پانی پیا، پانی پی کر کے اوپر آئی تو دیکھا کہ کنویں کے ارد ایک کتا پیاس سے زبان باہر نکالے ہوئے تڑپ رہا ہے، پیاس کا شکار اپنی زبان کے ذریعے اظہار کر رہا ہے۔ اس عورت کو اس کتے پر ترس آیا، اس زانیہ اور بدکار عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا۔ دوبارہ وہ نیچے اتری، کوئی برتن ساتھ میں نہیں، کوئی ڈول، کوئی پیالہ، کوئی گلاس ساتھ میں نہیں، اپنا جوتا، اپنا موزہ نکالا، موزے میں پانی بھرا، پانی بھر کر لائی اور اس بے جان جانور کو وہ پانی پلا دیا۔ یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی، یہ ادا میرے رب کو اتنی پیاری لگی کہ اس نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا، اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا اور اسے جنت کا حقدار قرار دے دیا میرے رب نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا بڑا کام تھا؟ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسانی زندگی میں ہم کو اپنے ہر موڑ پر اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو عمل انجام دے رہے ہیں، جو بات ہم اپنی زبان سے ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ حقیر اور کمتر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ایک نتیجہ ہماری زندگی پر مرتب ہونے والا ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہماری زندگی پر لاگو ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کب کس عمل پر کس انسان کی گرفت کر لے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور کب کون سا عمل اللہ رب العالمین کو خوش کر جائے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بس اللہ رب العالمین نے جس بات کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، اور جس بات سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ اور یہ عمل گناہ سے بچنے کا، اللہ کی فرما برداری کرنے کا، ان میں سے کون سی ادا کب اللہ رب العالمین کو بھا جائے، کون سی ادا اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، اور کب ہماری کس حرکت سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، اس کا فیصلہ کرنا تو ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ گزشتہ امتوں کا ایک آدمی جوان رانا، انتہائی خوبصورت جوڑے میں ملبوس، شاندار لباس پہنے ہوئے اور شاندار شکل و شباب کے ساتھ زمین پر چل رہا ہے، اور اسے اندازہ ہے کہ میرے جیسا دوسرا شاید نہ ہو، میرے جیسا خوبصورت جوڑے والا شاید دوسرا نہ ہو۔ میرے رب کو یہ عادت سخت ناگوار گزری اور اسے زمین میں اسی وقت دھسا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب وہ قیامت تک زمین کی تہ میں دھستا ہوا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت برپا کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں اتنا اچھا ہوں، میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ کچھ عمل کیا، ہماری تعبیر کے مطابق اس نے کچھ نہیں کیا، بس ایک تصور کے بعد میں قائم کیا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کھانا کھاتے ہوئے، وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اسے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے کہا نہیں، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے کہا کہ لستطاعت، زندگی بھر کبھی تو دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکے، اور اس کے بعد اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا۔ اس کو اللہ رب العالمین کی عادت سخت ناگوار گزری کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دائیں ہاتھ کو شل کر دیا، اسے حرکت و عمل سے محروم کر دیا۔ آج کے بعد وہ اس کے ذریعہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کیا بات تھی؟ کون سا بڑا کام اس نے کیا تھا؟ بتائیں میرے دوستو، یہی نا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، پانی پی رہا تھا، دائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھانا کی کوشش کر رہا تھا، اور جب کہا جا رہا تھا تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اس بات پر اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوا کہ فوراً اس کی گرفت کر لیا اور اسے سزا دے کر کے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا میرے رب نے۔ آپ بتاؤ میرے دوستو، یہ جو آزمائش کا نظام اللہ کا اس دنیا میں چلتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نظام کے اعتبار سے اس دنیا میں ہم انسانوں کو آزماتا ہے، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں میں نے کیا غلطی کیا یار، میں نے کون سا غلط کام کیا اپنے زندگی میں، میں کون سا غلط کام کرتا ہوں، میں نے کسی بےایمانی نہیں کیا، میں ایسے ساری چیزیں لوگ گناتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو ان کی زندگی میں موجود ہوتا ہے وہ کبھی ان کو یاد نہیں آتا کہ ہاں میں یہ بھی کرتا ہوں۔ ورنہ اپنی مجلسوں میں اور اپنی محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی آبرو کو جس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، دوسروں کی پگڑیوں کو اچھالنے کی جیسی کوشش کی جاتی ہے، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ جس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور دوسروں کو جس طرح نشانہ تصدیق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لقمہ در کھا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، ان سب چیزوں پہ میرا رب ہماری گرفت کرے گا، ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا ہمیں اللہ رب العالمین کیا۔ اس لیے
किसी भी गुनाह को, किसी भी अमल को हकीर समझने की गलती मत कीजिए मेरे दोस्तों, मामूली समझने की गलती मत कीजिए, किसी भी अमल को अदना तस्वुर करने की लफ्ज़ कभी मत खाइए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निज़ाम दिया है, जो दस्तूर दिया है हमको, उसमें ये छोटे बड़े की तफरीक सिर्फ इसलिए है कि इंसानों की मजबूरी की रियायत की गई है, वरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन किस अमल पर इंसान को नमाज दे और किस अमल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की गिरफ्त कर ले, ये आप इसके मालिक नहीं हैं। ये नज़ीरें, ये मिसालें जो मैंने सुन्नत के ज़ख़ीरे से आपके सामने पेश करने की कोशिश किया है, इनसे मेरा मकसद ये है कि कभी किसी गुनाह को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए, और इसी तरह कभी किसी नेकी को भी मामूली मत समझिए, किसी भी नेकी और भलाई के काम को कमतर मत तस्वुर कीजिए, क्योंकि बाद ऐसी नेकियां जिनको आप कोई अहमियत नहीं देते, मगर उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत का हकदार करार दे सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रहतुका फी वजह अखीका सदका, तुम्हारा अपने भाई के सामने हंसते हुए चेहरे के साथ उससे मिलना, हशाशियत और बशाशियत के साथ सलाम करना, मुलाकात करना, ये एक सदका है जो आप अपने नफ्स पर कर रहे हो अल्लाह के लिए। क्या जाता है आपका अपने भाई से अगर हंस खुश कर मिलते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तरफ से एक सदका ले रहा है, जमा कर रहा है, आपके नामे अमाल में इसका ज़ख़ीरा हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 72 से ज़्यादा शाखें हैं, सबसे अदना और सबसे छोटी ईमान की शाख ये है कि आप तकलीफ दे चीज़ों को रास्ते से हटा दें, तकलीफ दे चीज़ों को रास्ते से टाल दें। इसका मफ़हूम ये है कि कुफ्र की एक अदना शाख और कुफ्र का एक अदना अमल ये भी है कि आप तकलीफ दे चीज़ों को रास्ते में डाल दीजिए, तकलीफ दे चीज़ों को रास्ते में फेंक दीजिए, आने जाने वालों की आसानी का लिहाज किए बगैर घर के सारे कूड़े कबाड़ को रास्ते पर डाल दीजिए, अपनी नाली रास्ते पर निकाल दीजिए, घर के कूड़े और धूल को रास्ते पर डाल दीजिए। क्यों? इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? कोई हरज की बात तो नहीं, फलां आदमी भी करता है, फलां आदमी भी करता, सारे लोग तो करते हैं, हमने कर दिया तो क्या हरज हो गया? मेरे दोस्तों समझ लो, आपकी ये मंतिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की आपको फायदा नहीं देगी, आपकी हुज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आपसे आपके अमल का हिसाब लिया जाएगा, मुझसे मेरे अमल के बारे में सवाल किया जाएगा, ज़ैद से ज़ैद के अमल के बारे में पूछा जाएगा, बकर से बकर के अमल का हिसाब लिया जाएगा, ज़ैद से बकर के अमल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अमल से खालिद के अमल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। हर फर्द अपने अमल का जिम्मेदार है, इसलिए उसका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए कि मेरे इस अमल से मेरा रब राजी है या नाराज हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन बातों का हम सबको ध्यान देना चाहिए और इन छोटे छोटे अमाल के जरिया अपने नामे अमाल को वज़नी करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।